بلا تاخیر میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عظیم اختر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کے سامنے سیٹ پر براجمان ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ہمیں نصیحت فرمائیں اور سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا آپ کا آج جو خوبصورت خطاب ہے وہ ارشاد فرمائیں. جناب ڈاکٹر عظیم اختر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. قال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لائق صد تکریم علماء اعظام، مشائخ کرام، حاضرین مجلس، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے. دنیا میں تمام تر محنتیں صرف انسانی جسم اور وجود کی بقا کے ساتھ خاص ہو گئی ہیں. پورا عالم کفر صرف انسان کے ظاہری وجود اور جسم کے لیے محنت کر رہا ہے، جبکہ انسان اکیلا جسمانی وجود اور مادی وجود کا نام نہیں. جسم کے لیے جینا یہ جانوروں کا تو مقصد ہو سکتا ہے، انسانوں کا نہیں. جانوروں میں جسم کو پاور دینے کا جذبہ ہے، کھانے کی خواہش ہے، شہوت ہے، لیکن انسان میں صرف یہ نہیں. انسان میں بیک وقت جہاں مادی وجود ہے وہاں ایک روحانی وجود بھی ہے، اس کا ایک باطنی وجود بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پہلو عقل کا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تینوں سیکٹر ہیں ان میں کام کیا ہے. آپ علیہ السلام عقل میں بھی کامل تھے، جسمانی پاور بھی اللہ نے آپ کو زیادہ عطا فرمائی تھی، اور روحانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سو جاتے تو آپ کی صرف آنکھیں بند ہوتی تھیں، آپ کا دل بیدار رہتا تھا اور وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا. اور جب آپ علیہ السلام بیدار ہوتے تو بیداری کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ رابطے میں رہتے اور ہر لحظہ و ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے انسان جسمانی طور پہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں عقل کی نعمت نہیں عطا کی ہوتی. ہر بندہ ان سے کتراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عقل کا موٹا ہے. بعض بندوں کے پاس عقل بڑی ہوتی ہے، ان کے پاس روح نہیں ہوتی، کریں گے تو شرارت کریں گے، کبھی ان سے خیر برآمد نہیں ہوگی. اپنی اس عقل کو روح نہ ہونے کی وجہ سے تخریب کاری کے لیے استعمال کریں گے، لوگوں کے اندر خرابی اور فساد پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اس وقت دنیا میں جتنے علوم و فنون ہیں آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ صرف انسان کے جسم کی بقا کے گرد گھومتے ہیں. اور یہ بڑی چائنا کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہوئی، وہاں دنیا کے بڑے بڑے حکمران آئے اور اسلحے کی نمائش کی گئی. ان تمام حکمرانوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ سارے کا سارا صرف اور صرف انسانی جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے گئے ہیں وہ انسان کے جسم کو بھی نقصان سے بچاتی ہیں، انسان کی عقل کو بھی نقصان سے بچاتی ہیں. شراب حرام ہے، عقل کو خراب کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو زیادہ جاگ کے عبادت میں اس حد تک مصروف رہنا کہ جسم کا حق مارا جائے، اس پہ پابندی لگا کے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرا جسم بھی سلامت رہنا چاہیے اور نہ انسان کا زیادہ غلبہ
اس جسم کو پالنے پوسنے کے لیے مال و ملال اکٹھا کرنے کی طرف انسان کی زیادہ فکر راغب ہو، اگر انسان کی سوچ صبح سے لے کے شام تک صرف پیٹ کھانا گھر بار کے گرد گھومتی ہے، بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، تو مقصد پیچھے یہ ہے کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عیش اڑائیں گے، تو اس فکر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شہوت رانی کرتے ہیں، جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے زیادہ ہیں تو دیکھنے میں تو جانوروں کو بھی بڑی قوتیں ملی ہوئی ہیں، اور سننے میں بھی بعض جانور انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، لیکن انسان جہاں اپنے جسم پہ محنت کرتا ہے، جسم کے اسباب ڈھونڈتا ہے، جسم کی سلامتی کے اسباب ڈھونڈتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہاں وہ اپنی روح کی سکینت کے اسباب بھی ڈھونڈے۔ اور روح کی سکینت کے اسباب یہ محافل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مجالس ہیں۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 مجلسیں تھیں، ایک میں ذکر فکر ہو رہا تھا، اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا، ایک میں تعلیم و تعلم دین کی بات ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دونوں مجلسیں خیر والی ہیں، لیکن جس مجلس میں تعلیم و تعلم کی بات ہو رہی ہے میں محمد اس مجلس میں بیٹھنا پسند کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھ محمد رسول اللہ کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہمیشہ جو بھی دین کی بات سنیں اسے آگے پہنچائیں، تعلیم کریں، گھر میں بیٹھیں، خوشی کا موقع ہو، کوئی غمی کا موقع ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی نہ کوئی سبق آپ نے حاصل کیا ہے۔ جمعہ کے اندر خطیب کی گفتگو سنی ہے، اور کسی درس حدیث میں محدث سے حدیث مبارکہ سنی ہے، اسے یاد کر لیا کریں، اسے دل میں جگہ دیا کریں۔ حضور کا فرمان ہے نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمعها، جو میری بات کو سنتا ہے، دل میں جگہ دیتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، پھر آگے پہنچا دیتا ہے، ایک تو بات اس کو یاد رہتی ہے، دین میں حصہ پڑ جاتا ہے، دوسرا اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ جو میری بات کو سنتا، اسے دل میں جگہ دیتا، اپناتا، عمل کرتا، آگے پہنچاتا ہے، اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، روشن کر دے، درخشاں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا۔ ہجرت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے جسے جوحفہ کہتے ہیں، اس کے قریب سے گزرے تو ایک شخص وہاں جانور چرا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آیا تو آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا نام مسعود ہے، مجھے بستی میں مسعود ابن حنیدہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ہمارے متھے مسعود لگ گیا ہے، ہمارے لیے سعادتیں ہیں، یہ تعلیم ہے کہ کسی شخص سے نیک فال کس طرح لیتے ہیں، ہم بد فال لیتے ہیں، بلی گزر گئی ہے میرا سفر ٹھیک نہیں رہے گا، یہ فلانا منحوس میرے متھے لگ گیا ہے۔ منحوس وہ ہے جو کسی انسان کو منحوس سمجھ رہا ہے۔ رسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی کو برا سمجھے، کسی کو منحوس کہے۔ آپ علیہ السلام نے نیک فال لی، فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے بنو اسلم سے ہوں۔ فرمایا ابو بکر خوش ہو جائیے، ہمارے معاملے میں، ہمارے سفر میں سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حضرت میں اس کے مالک کو جانتا ہوں، ایک بار میں نے اس کے ساتھ ایک محبت والا معاملہ کیا تھا، اگر ہم اسے کہیں کہ اپنے مالک سے ایک مزید سواری لے آئے تو اس کا مالک ہمیں سواری دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، قصہ مختصر، مسعود ابن حنیدہ اپنے مالک کے پاس آئے، کہا 2 مسافر ہیں، ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے، سواری مانگتے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ بھیج دو جو مدینے 60 رستے سے ہمیں چھوڑ آئے۔ تو وہ مالک جناب مسعود کو کہتا ہے جاؤ تم ہی چھوڑ آؤ۔ رستے میں فرماتے ہیں سفر کا آغاز ہوا، تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، میں مسلمان نہیں تھا لیکن میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے اتر چکے تھے، تو سعادت مند ہے، تو سلیم الفطرت ہے، تیری وجہ سے ہمارے سفر میں سعادتیں ہیں، ہمارے سفر میں آسانیاں ہیں۔ بھائی تعلیم کیا کریں، میں اساتذہ سے مخاطب ہوں، شعبہ حفظ کے ساتھ تعلق ہے، ادارے ہیں، بعض اساتذہ آ کے کہتے ہیں وہ جی یہ نہیں پڑھنا، جی کیوں نہیں پڑھنا، ہمیں اس کے منہ سے لگتا ہے یہ نہیں پڑھے گا۔ او بھائی تم نجومی ہو کہ تمہیں اس کے منہ سے لگتا ہے، بد فال لینا ویسے منع ہے، ویسے گناہ ہے، اور اگر کبھی دل
میں خیال برا آ جائے کسی کے بارے کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان نہ ہو جائے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی تعلیم فرمائی ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ ہمارا عجب حال ہے کہ جب ہمارا کوئی کام سیدھا نہ ہو ہم نے کسی کے سر پہ تو ڈالنا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، ہم یہ نہیں دیکھتے میں نے اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے میں نے آج صدقہ نہیں کیا، ہم یہ نہیں کہتے میں آج اپنی امی سے دعا لے کے نہیں آیا۔ جب کام خراب ہو جاتا ہے کچھ نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کیڑا منوس متھے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا خوشبخت مسعود، نماز مغرب کا وقت ہوا، میرا جی چاہا کہ جو یہ کر رہے ہیں میں بھی کروں، میں نے بھی اسی طرح نیت باندھ دی۔ رسول اللہ آگے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، میرے دل میں اترا، میں جانور چراتا تھا، میں شاعری کرتا تھا اور مجھے شعر یاد تھے، میں سخنور تھا، میں ہدی خان تھا، سبا معلقہ، یہ عرب کا کلچر، یہ شاعری کو جاننے والا، شاعری ادب بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا۔ کہتے ہیں جب میں نے وہ کلام سنا میرے دل میں اترا، میرے جسم پہ ایک سکتے کی کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے کہا حضور آپ نے جو پڑھا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسے قرآن کہتے ہیں، یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سورۃ مریم کی چند آیات تھیں، میں سفر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی آیات کو سیکھتا رہا، حتیٰ کہ مدینہ آ گیا، میں نے رسول اللہ سے سورۃ مریم سیکھ لی، وہاں بھی نماز کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جناب سالم نے نماز پڑھائی، کونین کے امام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ قرآن اچھا پڑھے وہ معاذ ابن جبل سے سیکھے، جو چاہتا ہے کہ اس کے قرآن کو اللہ پسند کرے وہ جناب سالم سے سیکھے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے وہ ابی ابن کعب سے سیکھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ میں نے 5 نمازیں پڑھی اور پلٹتے ہوئے میں نے کہا حضور میں نے دل دے دیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں جب واپس پلٹا کونین کے امام نے کہا ابو بکر اس نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے، آپ بھی ان کے ساتھ محبت کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے 20 درہم دیے، ایک قیمتی سوٹ دیا۔ میں حیران تھا، یہ خود لٹ پٹ کے آئے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے ہیں، آگے ٹھکانہ نہیں اور میری خدمت کر رہے ہیں۔ میں اپنے خطباء سے مخاطب ہوں، کبھی کسی چاہنے والے کو گفٹ دے دیتے ہیں، یہ محمد کی سنت ہے، گناہ نہیں۔ زندگیاں بیت گئیں رنگ برنگا کھاتے ہوئے، ایک بار کسی مرید کے کھانے میں کمی ہوئی خطیب صاحب نالاں ہو گئے۔ اور امتی ہم اس رسول کے ہیں جنہوں نے تعلیم یہ دی ہے ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طعام قطو، آپ نے کبھی کھانے میں سے عیب نہیں نکالا۔ فرماتے میں واپس پلٹا، میں اپنی بستی میں آیا، میں نے ایک سورت مریم پڑھ کے اس بستی میں کام کیا، اللہ نے میری بستی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میں 5 ہجری کو غزوہ مریسی کے موقع پہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا حضرت اللہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اتنی عزت دی کہ بستی میں مجھے سلام کیا جاتا ہے، میری مالک نے مجھے آزاد کر دیا، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ کوچے میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ حضور میں غلام تھا، ٹکے کی عزت نہیں تھی، میں نے قرآن پڑھ کے تعلیم دی، دنیا مجھے سلام کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی 10 اونٹ عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں میں واپس لے کر کے آیا، اللہ نے ان اونٹوں میں برکتیں پیدا کی، ہم نے ڈیرا بنایا، ہر آتے جاتے کو ہم کھلاتے تھے اور محمد کا دین پیش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر کھانے کی بات چلی ہے تو رسول اللہ کی ایک تعلیم کا پہلو، روشن پہلو، خوبصورت پہلو۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال پوچھا، آپ سفر میں کہیں جا رہے تھے، کسی کی دعوت پہ جا رہے تھے، وہ سوال پوچھتے رسول اللہ کے ساتھ چل پڑا، سوال کا جواب لمبا ہوا، حتیٰ کہ جس گھر میں رسول اللہ نے جانا تھا رسول اللہ اس دروازے تک پہنچ گئے، کونین کے امام نے دستک دی، میزبان گھر سے باہر آیا، لوگوں میرے دوستوں میرے یاروں، اصول ہے، اگرچہ اللہ نے کونین کے امام کو یہ روحانی پاوریں عطا کی تھیں، حضور ایک بندے کے کھانے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ 1000 بندے کو کافی ہو جاتا تھا، حضور ایک بندے کے کھانے کو ہاتھ لگاتے تھے 100 بندے کو کافی ہو جاتا تھا، رسول آب مبارک چھوٹی سی ہنڈیا میں ڈال دیتے تھے،
پورے کا پورا لشکر کھا جاتا تھا. لیکن اصول ہوتے ہیں. جب میزبان باہر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے میزبان تو نے مجھ اکیلے کو دعوت دی تھی, میں اسے دعوت پہ ساتھ نہیں لے کے آیا. اس نے سوال پوچھا ہے, جواب لمبا ہوا ہے, جواب مکمل ہوتے تیرا دروازہ آ گیا, میں نے دستک دے دی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تو اکیلے محمد رسول اللہ کو دعوت دی تھی, یہ 2 بندے لے آئے. تجھے حق ہے کہ اسے واپس بھیج. حدیث کے جملے, تجھے حق ہے کہ اسے اجازت دے. اگر تو واپس بھیجے میں تب بھی راضی, اگر تو دسترخوان پہ بٹھائے میں تب بھی خوش. کہا حضور آپ کائنات لے آئیں, دروازے آپ کے لیے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ایک خطیب صاحب, مریدوں کا لشکر, اور پھر کہتے ہیں اس کو بھی دے دو, ڈرائیور کو بھی دے دو, 7-6 نعت خواں ہیں. بھئی جلسہ کرنے آئے ہیں یا کباڑہ کرنے آئے؟ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی. اور میرے دوست تو میٹھی میٹھی سنتے ہیں, کبھی کڑوی بھی سن لیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے حق ہے کہ اسے واپس بھیج. میں اپنے میزبان کے, ہاں اپنے ساتھ 4-5 چیلوں کو لے کر کے جاؤں, وہ انہیں اٹھا کے باہر بھیج دے, میں واپس آؤں گا, میں غصہ کروں گا, میں لڑ جاؤں گا اس کے ساتھ, میں اسے عزت بیزتی کا مسئلہ بنا لوں گا. لوگوں میرے دوستو, تمام کائنات کی عزت محمد کے قدموں کی دھول پہ قربان. میں ایک شادی پہ گیا, میرے ایک دوست نے مجھے بتایا, کہا قاری صاحب ہمارے اس شادی حال کے اندر 500 بندہ اضافی آیا, ہر بندہ ڈرائیور کو لے کے آیا. اگر وہ کہے گا بھی آپ ڈرائیور کو لے کے آئیں, ایک نو لے آندا ہے, مرن لگا ہے, روٹی مکن لگی ہے, بھوک پین لگی ہے, بڑ بولنا ہے, بول پہ آئیں, کیا ہونے لگا تھا؟ حضور تم تو ایک کو لے کے آئے ہو, اس کی شادی میں تو 200 آئے ہیں, ایک کو لائے ہیں, ایک کو ساتھ لائیں, 400 ہیں. ذلیل کرنے آئے ہو یا دعوت کے اندر شریک ہو کر کے اسے خوش کرنے آئے ہو یا دعا دینے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ روشن پہلو, زندگی بھر آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالا. غریب صحابی سال کے بعد کدو کھیرے لے کے کونین کے امام کے گھر آتا, پھٹے کھیرے کدو پیش کرتا. ایک بار آیا, حضور نہیں ملے, منڈی میں چلا گیا. سیدہ عائشہ نے فرمایا حضور ایک شخص آیا تھا آپ کا پوچھ رہا تھا, جملے بتلائے, کونین کے امام پہچان گئے, وہ پنڈ سے میرا جو یار آتا لگتا وہ ہے. حضور بھاگے, حضور نے ڈھونڈا, دیکھا کہ منڈی میں کھڑا اپنی سبزی بیچ رہا ہے, اپنی پھٹیں اور کھیرے بیچ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتا میں کون ہوں؟ کہا حضور ہاتھ آپ کے ہوں, آنکھیں گناہ گار کی ہوں, جان نہ پاؤں کہ آپ کون ہیں. فرمایا آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے, لوگوں منڈی کے لوگوں یہ مجھ محمد کا غلام ہے, کوئی ہے جو اسے خریدے. کہا حضور میرا آپ کو کیا ملنا ہے, کسی نے نہیں خریدنا. حضور میں نے آپ کو بیچا, آپ مجھے رکھ لیں. حضور کے ہاتھ میں تھیلی تھی, آپ نے فرمایا لوگوں, جب لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا لوگوں یہ مجھ محمد کا پینڈو بیلی ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شہری بیلی ہوں. فرمایا اپنے تحفے دے آئے ہو, وہ سبزی کا تھیلا رہ گیا نا, تو لے کے کس نے جانے تھے؟ یہ دیکھ میں بھی تیرے لیے تحفے لے کے آیا ہوں. حضور نے پلو کھولا, اس میں شہد تھا, اس میں ستو تھے, اس میں برنی کھجوریں تھیں. اور میرے دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان کی زندگی کو خوبصورت کرتی ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے حضرت میرا گوانڈی میرا رشتہ دار ہے, احلم علیہم, میں بڑا سینہ کھلا کرتا ہوں, وہ سینہ تنگ کرنے کی انتہا کرتا ہے. حضور میں اسے دعائیں دیتا ہوں, حضور وہ مجھے بد دعائیں دیتا ہے. حضور میں اسے نوازتا ہوں, حضور وہ مجھے محروم کرتا ہے. حضور میں صفائی کرتا ہوں, حضور وہ گند ڈالتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن کنت کما قلت تصفهم الملا, اگر اسی طرح ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے میرے صحابی, یہ تو اس کے منہ پہ راکھ رکھنے والی بات ہے. لا یزالو من اللہ, اللہ کی طرف سے ملکن, ایک فرشتہ تیرے ساتھ مقرر ہے جو تیری طرف سے جواب دیتا ہے. اگر خیر کا کام کرتے کسی کے اعتراض کی وجہ سے دل چھوڑنے لگو تو پوسٹ نہیں لگاتے, معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی تیری طرف سے بھی فرشتے جواب دیں گے, ہر بات کا جواب نہیں دیتے, کچھ باتیں اللہ کے سپرد کر دینے والی بھی ہوتی. اسوہ فاؤنڈیشن کے بارے بھی پروپیگنڈا ہوا, حالانکہ میں باجوہ صاحب سے کوئی اتنا تعلق میرا نہیں ہے. ایک خیر کا کام کر رہے ہیں,
اس خیر کے کام میں حوصلہ افزائی کرنا. حضور کا ارشاد سنیے, حضور نے کیا فرمایا, یہ حدیث یاد کر کے جائیے. ان خیر عباد اللہ, لوگوں کائنات میں وہ بندہ خیر کی کنجی ہے, المطیب, المطیب, جو نیکی کے کام پہ حوصلہ افزائی کرتا ہے, اللہ نے اس بندے کو خیر کی کنجی بنایا ہے. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ خیر کے کام پہ, نیکی کے کام پہ حوصلہ افزائی کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نوجوانوں کو, توجہ کیجئے یہ واقعہ سنیں, آپ کی ویسے بھی ایک حدیث ہے, ان اللہ لا یعجب, اللہ اس بندے پہ من الشاب بڑا تعجب کرتے ہیں, اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں, لیست لہو سبوا, جس کے خیالات میں فحاشی نہ ہو, آوارگی نہ ہو, جس کی پوسٹوں میں فحاشی نہ ہو, جس کے اظہار میں اوریانی کا داغ نہ ہو, اللہ اس نوجوان کو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. غصہ آئے پی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا, ایک بدو کو صحابہ نے پکڑا, اس سے کچھ باتیں معلوم کی, کچھ خبر نہ ملی. وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, وہ سواری پہ رسول اللہ ہیں, جاؤ سلام کر لو, تمہاری قسمت سنور جائے گی. وہ بدو پینڈو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سیرت ابن ہشام میں واقعہ صحیح ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں نا, یہ میری جو اونٹنی ہے نا, اس نے بچہ دینا ہے, بتاؤ اس اونٹنی کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے, کس نسل کے اونٹ کا بچہ ہے؟ حضرت سلمہ ابن سلامہ نوجوان تھے, فرماتے ہیں میں نوجوان تھا, بھرپور نوجوانی تھی, میں 24 گھنٹے رسول کے دفاع کے لیے تیار رکھتا تھا اپنے آپ کو. جب اس نے یہ بات کی, میں نے کہا اسے بدبخت, ہمارے رسول کا اس طرح امتحان لیتا ہے, تو یہ بات کر رہا ہے, میں تجھے بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. فرماتے میں نے کھینچ کے اسے سائیڈ پہ کیا, میں نے کہا اس اونٹنی سے تو نے منہ کالا کیا ہے, اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے. یہ بات کونین کے امام کے کان میں پڑی. رسول اللہ نے مجھے جھڑکا, فحشت علی الرجل, آپ نے فرمایا سلمہ خبردار, بد کلامی فحش گوئی کر رہے ہو, محمد کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بد کلامی کی ہرگز اجازت نہیں. یہ جملے کہے اور آپ نے اپنے اس وفادار ساتھی سے, اپنے غلام سے منہ موڑ لیا. آج کا کوئی لیڈر ہوتا تو کہتا چک دیتے نا پھٹے, کراتا نا منہ بند. ہمارے مذہبی قائدین صلاح عام ہے, یارانے نکتہ دھاں کے لیے, او میرے دوستو تیری خاک میں ہو اگر شرر, تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے میدار قوت حیدری, وہ گلا جفائے وفا نما حرم کو اہل حرم سے ہے, کسی بت کدیبے میں آ کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری. یہ میرا محبت برا شکوہ ہے, میرے مذہبی سیاسی عمائے دین لیڈران, آپ کے دفاع میں جب کوئی کسی کو برا کہتا ہے, اس کی عزت اچھالتا ہے, اس کی پگڑی اتارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ ہے کہ اس شخص کو سختی سے روک دیا جائے, اسے جھڑک دیا جائے, نہ کہ اس کی تشجیع کی جائے, نہ کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہر موقع پہ. اس کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا اپنے غلام کو مار رہا تھا, اپنے غلام کو مار رہا تھا. اسلوب دیکھیے کونین کے امام کا, اوتیت جوامع الکلم, اللہ نے کائنات کے کلمات کی کنجیاں مجھ محمد کو عطا کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں تھوڑی بات میں کائنات کے راز کہہ جاتا ہوں. صحابی کہتے میں مار رہا تھا, تیش میں تھا, ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا, خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. میں کوڑے سے اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میرے کانوں سے ایک جملہ ٹکرایا, اے علم یا ابا مسعود, اے ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے. میں نے پھر مارا, میں نے جملے پہ غور نہ کیا, آواز آئی اے علم یا ابا مسعود, ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے. میں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی آواز ہے. میرا جسم تھر تھر کانپا, میرا ہاتھ کانپا, میرا کوڑا نیچے گرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرمندہ ہو گیا. آپ نے ایک جملہ کہا, اے علم یا ابا مسعود, ابو مسعود جتنا مرضی مار, جتنی مرضی زیادتی کر, اللہ اگر طاقت دے دے تو میں آپ کے لیے اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ اگر عہدہ اور منصب دے دے میں آپ اور اپنے لیے کہہ رہا ہوں, جتنا مرضی مار, لیکن یہ بات جان لے, ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام, ابو مسعود جتنی قدرت تجھ کو تیرے اس غلام پہ حاصل ہے, اس سے زیادہ قدرت تجھ پہ تیرے رب کو حاصل ہے, تو نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. حد سے نہیں بڑھتے, آت خدا دا ویر, کہیں ٹھہر جاتے ہیں.
سٹاپ کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی مناسبت سے تعلیم فرمائی. ایک خوبصورت واقعہ اور میرا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. احد کا موقع ہے, صحابہ کرام شہید ہوئے. دو دوست ہیں اور رشتہ دار ہیں, عمرو ابن جموح اور حضرت عبداللہ ابن حرام. حضرت عمرو ابن جموح کے گھر ان کی بہن ہے, حضرت جابر کے والد سیدنا جابر کی پھوپھی. دونوں دوست ہیں. دونوں بیٹھ کے اپنی دوستی کو پکا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنی دوستی کی وفاداری اس طرح نبھائیں گے کہ ہم نے مدینہ واپس نہیں جانا. اللہ, ہم رسول اللہ کے لیے آ گئے ہیں, ہم نے زندہ بھی واپس نہیں جانا, ہم نے مر کے بھی واپس نہیں جانا. شہید ہوئے. حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ اونٹ لے کر کے آئیں, اپنے بیٹے اپنے خامند بھائی کے جسمان مبارک کجاوے پہ لادے. اونٹ کو مدینے کی طرف کھینچا, اونٹ نے چلنے سے انکار کیا. احد کے میدان کی طرف کھینچا تو اونٹ چل پڑا. اتنے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گزریں, کہنے لگی بہن اونٹ سے یہ کھینچا تانی کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں ان شہداء کی میتوں کو لے جا کر کے تدفین کے انتظامات کرنا چاہتی ہوں, لیکن اونٹ مدینے کی طرف نہیں چلتا, میں احد کے میدان کی طرف چلاتی ہوں تو چل پڑتا ہے. سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تیرا تو سارا خاندان قوم قبیلہ کٹ گیا ہے. فرمانے لگی رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے, کلو مصیبت بعدہ جلالو, میں میرا خاندان سب کچھ فدا. اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے, ہم رسول سلامت ہیں, جگ سلامت ہے, سب سلامت ہے. آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ کو بتلائی. کونین کے امام اڑ کے پہنچے. آپ نے فرمایا انہوں نے کوئی بات کی تھی؟ کہا حضور یہ راتوں کو دعائیں مانگتے تھے. جناب جابر نے کہا حضور یہ میرے والد ہیں, انہوں نے مجھے بلایا تھا, کہا تھا بیٹے اپنی بہنوں کا خیال رکھنا, میرے سر پہ قرض ہے بیٹے, بھاگنا نہیں, تو نے قرض دینا ہے. میں نے رب سے شہادت کی دعا مانگی. وفادار بیٹا, رسول اللہ نے شاباش دی. قرض اتارنا, باپ کا قرض اتارنا, اس کی تعلیم فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے زمین پہ بات کی, آسمان والے نے آسمانوں پہ ان کی بات کی لاج رکھی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. لاؤ اے میری بہن, یہ اونٹ اللہ نے پابند کر دیا ہے, یہ مدینہ نہیں جائے گا, یہ احد کے میدان میں آئے گا. دونوں یار ایک قبر میں اتارے گئے. وفاداری اسے بھی کہتے ہیں, یاری اسے بھی کہتے ہیں. محبت انگیخت کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو نماز پڑھا کر, اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو روزہ رکھا کر. یہ کمالیہ کے تین بدبخت نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یارو ہم تینوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں. کہنے لگا جی ماجیا تو میرے نہ محبت کر دیں, کنک والی گولی کھا. انہوں نے کہا تو کنک والی گولی کھا. تیسرے کو گندم والی گولی کھا. یہ محبت ہے, یہ دوزخ ہے, یہ عذاب ہے. محبت میں گندم والی دو نے گولیاں کھائیں, تیسرا مفرور ہو گیا, دونوں جہنم واصل ہو گئے خودکشی کر کے. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. آپ نے خبر میں اتارا. مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے جناب جابر کو پریشان دیکھا. فرمایا جابر پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا حضور باپ کے سر پہ قرض ہے, قرض پہ پریشان نہیں, جلدی اترے اس لیے پریشان ہوں. تعلیم سن جائیے, اگر کسی کے باپ کے سر پہ قرض ہو, او میرے بھائیوں بھاگنا نہیں ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے جو بیٹا کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ہمارے حال یہ ہے, ایک دوست کہنے لگے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا, اس کے سر پہ قرض تھا, ہم نے لینے ہیں. بیٹے کے پاس گئے, کہتا وہ حاجی صاحب کی قبر سے جا کے لے لو. آپ نے فرمایا اولاد پہ باپ کا حق ہے, اس کی نیک تمناؤں کو پورا کرے, خواہشات کو پورا کرے, اس کا قرض اتارے, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے سفارش کی, بچہ ہے اس کا قرض معاف کر دو, تھوڑا لے لو. یہودیوں نے معاف نہیں کیا. اور کسی مقروض کی سفارش کرنی پڑے تو کیا کرو, یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. اگلا سفارش قبول نہ کرے تو غصہ نہ کیا کرو, رسول اللہ سے بڑھ کے عزت کسی کی نہیں. آپ نے فرمایا جابر کچھ ہے؟ کہا حضور چھوٹا سا باغ ہے, ایک یہودی کو دے دوں تو وہ باغ, اس سے بھی ایک یہودی کی 30 وسق کھجوریں نہیں اتریں گی. آپ نے فرمایا بتاؤ وہ باغ کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو لے کے رسول اللہ گئے. کونین کے امام نے قدم مبارک رکھا, ابرے سے مطلع عالم سے چھٹ گیا, ظلمت شکست کھا گئی, پانسا پلٹ گیا. فرمایا جابر جب کھجوریں لگے تو پھر آنا. کھجوریں لگیں میں پھر آیا. فرمایا جاؤ جا کر کے برنی الگ کر دو, اجوا الگ کر دو. میں نے برنی الگ کر دی, اجوا الگ کر دی. کونین کے امام آئے, ہاتھ مبارک لگایا, پورے مدینہ میں منادی کر دی گئی, آؤ قرض لے کر کے جاؤ, ہم قرض اتارنے کے لیے تیار ہیں. میں اسوہ فاؤنڈیشن کی مناسبت سے یہ بات اس لیے اپنے اختتامی بیانیے میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس طرح کے حقداروں کا قرض بھی اتارو, اللہ آپ کو بڑا عزتوں سے نوازے گا. ان کے ساتھ تعاون کیا کرو, اللہ نے نوازا ہے. بیماروں کے پیسے ان کو جمع کروا دیا کرو, اللہ آپ کے گھر کو بیماریوں سے بچائے گا. یہاں لوگ علاج کے لیے آتے ہیں, کونین کے امام خود گئے ہیں,
حضرت جابر فرماتے ہیں بورے بھر بھر کے رسول اللہ قرض اتارنے لگے، دوپہر ہو گئی، رسول اللہ تھک گئے، قرض لینے والے ابھی باقی تھے، فرمایا جابر کل للقومی، باقیوں کو ناپ ناپ کے تو دے دے، میں ذرا جا کے ریسٹ کر لوں۔ میں ناپ ناپ کے دیتا رہا، پورے مدینہ کے قرض دینے والوں کا قرض میں نے دے دیا، لیکن کھجوریں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں آ کے خوشی خوشی رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا اللہ کے رسول، اللہ نے مہربانی کر دی، کرم کر دیا، قرض اتر گیا، کھجوریں اسی طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا جابر جا یہ بات جا کے میرے ابو بکر کو بھی بتا کر کے آ، میرے عمر کو بھی بتا کر کے آ۔ میرے پاؤں کو پر لگے، میں اڑ کر کے جناب ابو بکر اور شیخین کریمین حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچا، تو میں نے کہا کہ میرا وہ سارا میرے باپ کا قرض اتر گیا ہے، کھجوریں اسی طرح باقی ہیں۔ شیخین نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹے تو نے تو یہ منظر آج دیکھا ہے، ہم نے اسی دن دیکھ لیا تھا جس دن محمد الرسول اللہ نے تیرے باغ میں قدم رکھا تھا۔ میرے دوستو، غریبوں کے کام آؤ، ایک دوسرے کے کام آؤ، ہر موقع اور مناسبت کے لحاظ سے تعلیم کیا کرو۔ سفر کسی کے ساتھ کر رہے ہو، کوئی محاضرہ سن لیا کرو، قرآن مجید کی جتنی آیات آتی ہیں انہیں آگے سنانے لگ جایا کرو۔ اللہ کریم سے دعا ہے میں نے اس وقت کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ قبول فرما لے، اسلام کی تعلیم اللہ ہمارے سینے میں اتارے۔ رسول معلم انسانیت ہیں، اکیلے نعرے لگانے سے بات بننے والی نہیں، رسول اللہ کی سیرت سن کر کے اسے اپنانا، زندگی کا حصہ بنانا۔ بہترین ماڈل رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی تعلیمات روح کو بھی طاقتور کرتی ہے، جسم کو بھی، عقل کو بھی۔ اقول کو لہذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلم۔